السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری ایمان کی مضبوطی، ہماری روزمرہ زندگی کی حفاظت اور ہماری آخرت کی کامیابی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شیطان کا سمندر پر تخت، وہ خطرناک فتنہ جس سے ہر مسلمان بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اہم حدیث میں فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت سمندر پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو دنیا میں بیچتا ہے، جو ان میں سب سے بڑا فتنہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا، اور اسے انعام کے طور پر گلے لگاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں شیطان کی دنیا میں موجودگی، اس کی منظم طریقہ کار اور اس کی خطرناک عزائم سے آگاہ کرتی ہے۔ لفظ تخت اس کے حکمرانی اور اقتدار کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سمندر کا ذکر شاید وسعت، گہرائی اور اس کی قوت کی علامت ہے۔ سمندر گہرائی، راز اور وسیع علاقے کی علامت ہے۔ شیطان کا سمندر پر تخت رکھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے وسیع اثر و رسوخ۔ جیسے سمندر وسیع ہوتا ہے، ویسے ہی شیطان کا اثر بھی وسیع اور گہرا ہے۔ پوشیدگی، جیسے سمندر کی گہرائی میں راز چھپے ہوتے ہیں، شیطان بھی پوشیدہ طریقے سے اپنے کام کرتا ہے۔ مسلسل تحریک، جیسے سمندر کے لہریں کبھی نہیں رکتے، شیطان کی انسانوں کو بہکانے کی کوشش بھی مسلسل جاری رہتی ہے۔ شیطان کے لشکر اور ان کے نفسیاتی جنگیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ اپنے لشکروں کو بیچتا ہے۔ یہ لشکر کون ہے؟ یہ صرف جنات ہی نہیں، بلکہ ہمارے اپنے نفس کی کمزوریاں، خواہشات اور وہ تمام وسائل ہیں جن کے ذریعے شیطان ہم پر حملہ ور ہوتا ہے۔ شیطان کے لشکر کے جدید ہتھیار: سوشل میڈیا کا غلط استعمال، فحش مواد، وقت ضائع کرنا، حسد اور تکبر پیدا کرنا، دولت اور مال کی محبت، کم کمائی، کنجوسی، مال کی محبت میں دین کو بلانا، عزت و شہرت کی خواہش، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کی تعریف کی بھوک، نفرت اور انتشار، مسلمانوں میں باہم پھوٹ ڈالنا، غصہ، بدگمانی۔ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے اور شیطان کا انعام؟ اس کا سب سے ڈراؤنا حصہ وہ ہے جہاں شیطان سب سے بڑا فتنہ پیدا کرنے والا انعام دیتا ہے۔ سب سے بڑے فتنے کی ممکنہ شکل آج کے دور میں مسلمان کو ایمان سے ہی برگشتہ کرانا، قرآن و سنت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، نوجوان نسل کو دین سے دور کر کے الحاد یا بے دینی کی طرف لے جانا، میدانی نظام کو تباہ کرنا، طلاق کی شرح بڑھانا، امت مسلمہ میں ایسے فرقے اور گروہ پیدا کرنا جو آپس میں لڑے۔ شیطان اس فتنہ انگیز شخص یا جن کو گلے لگا لیتا ہے۔ یہ صرف ایک علاماتی عمل نہیں، بلکہ شیطان کی طرف سے ملنے والے وقتی کامیابی، فخر، دنیاوی فائدے یا گمراہی میں اضافہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ انعام در حقیقت تباہی کا پروانہ ہے۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ عملی اقدامات۔ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے ہر ہتھیار کا توڑ بھی بتا دیا ہے۔ علم اور آگاہی۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، اس کے چالوں سے واقفیت ہی آدھی حفاظت ہے۔ دعا کا ہتھیار، خاص طور پر صبح و شام کی اذکار، آیت الکرسی، معاوضات، سورہ فلق اور سورۃ ناس کا پڑھنا۔ اللہ کا ذکر، ہر وقت زبان اور دل پر اللہ کا ذکر جاری رکھے۔ ذکر الہی شیطان کو بھگانے والے سب سے بڑی طاقت ہے۔ نیک صحبت، ایسے دوست بنائیے جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہو، نہ کہ بلاتے ہو۔ گناہوں سے پوری توبہ، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کرنے والے سے شیطان مایوس ہوتا ہے۔ عبادت کی پابندی، نماز قائم کرے، قرآن پڑھے، یہ آپ کے روحانی ڈال ہے۔ اپنے گھر اور بچے کو کیسے محفوظ بنائیے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہمارا گھر اور ہمارے بچے ہیں۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو شیطان کے بارے میں محبت اور سمجھداری سے آگاہ کریں۔ ڈرائیے نہیں، گھر میں صالح اور اسلامی ماحول بنائیے۔ امید اور بشارت۔ بھائیوں اور بہنوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ چوکنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک شیطان کا تم پر کوئی تسلط نہیں ہے سوائے اس کی جو گمراہ ہونے والوں میں سے ہو، اور جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے رب پر تو بھروسہ رکھتا ہے۔
ہمارا رب سب سے طاقتور ہے، شیطان کی طاقت محدود ہے جبکہ اللہ کی مدار لامحدود۔ ہم اپنی ایمان، اپنے اعمال اور اپنے پاکیزہ نیتوں سے شیطان کے ہر فتنے کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ آج ہی سے عہد کریں، اپنے دین کے معرفت بڑھائیں گے، اپنی نمازوں کو سنواریں گے، اپنے گھر کو شیطان کے حملوں سے محفوظ بنائیں گے۔ اور آخر میں یہ دعا لازم یاد رکھنا چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن شر الشیطان وشرکہ وان تقع فتنتہ وان نکون من حزبہ، آمین۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائیے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔